الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا ہے سورہ انفال کا بقیہ حصہ، دوسرا سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ، یعنی 2 صورتوں کے کچھ حصوں پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ مال غنیمت کا حکم۔ مال غنیمت جانتے ہیں، جب مسلمان غیروں سے جنگ کرتے ہیں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ اس پارے کے اندر ہے۔ غزوہ بدر کے حالات، مسلمانوں کی پہلی جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر تھی، اس کے حالات کا بھی اس میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، یعنی اللہ بندوں کی مدد فرماتا ہے، اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ وہ سبب پائے جاتے ہیں کہ پھر اللہ بندوں کی مدد فرما ہی دیتا ہے۔ اسی طرح جنگ سے متعلق ہدایات بھی ہیں۔ اسی طرح ہجرت اور نصرت کے فضائل، آدمی اللہ اس کے رسول کے لیے اگر گھر چھوڑتا ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایسے ہی نصرت یعنی اللہ والے اگر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ مال غنیمت کا حکم، یہ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا، خمس نبی علیہ السلام آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے اور باقی 4 حصہ مجاہد کے لیے، یعنی مال غنیمت کو 5 حصوں میں بانٹا جائے گا۔ ایک حصہ وہ اللہ کے رسول کے انڈر میں آئے گا، وہ اپنے حساب سے اس کا خرچ کریں گے، اور 4 جو حصہ ہوگا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ غزوہ بدر کے حالات میں ہے کہ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے یہاں طے ہو چکا تھا۔ اس میں ایک عجوبہ ہو گیا تھا، وہ یہ تھا مسلمانوں کی تعداد کم تھی غزوہ بدر میں، کافروں کی زیادہ تھی، لیکن اللہ نے دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کو کم دکھایا تاکہ دونوں جنگ کے لیے تیار رہیں، کیونکہ وہ جنگ لڑانی ہی تھی، یہ ضرورت بن چکی تھی۔ تو مسلمانوں کی نگاہ میں کافر کم نظر آتے تھے اور کافروں کی نگاہ میں مسلمان کم نظر آتے تھے، تاکہ دونوں ٹوٹ کر لڑ جائیں اور کوئی میدان چھوڑ کر نہ بھاگے۔ یہ اس میں ایک عجوبہ ہوا ہے۔ اسی طرح شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا، کافروں کو شیطان ابھارتا رہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم جنگی طور پر تیار بھی ہو، اسلحے سب کچھ ابھارتا رہا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے اللہ نے بھیجے۔ تو ظاہر سی بات، اب جب فرشتے جس کی مدد کے لیے آ گئے تو پھر ان کو کون ہرا سکتا ہے۔ گویا اللہ نے پیغام دیا کہ اگر یہ بندے ہمارے بن کے رہے نا تو ہم ان کی مدد آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہمارے بن کے نہیں رہے تو دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ قریش مکہ والے زبردست ان میں ذلت و رسوائی، کیونکہ ان کو بڑا غرور تھا کہ ہمارے مقابلے مسلمان کہاں ٹھہر سکتے ہیں، نہ تعداد ہے نہ تیاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا ان کو غرور تھا۔ اللہ نے اتنا ہی ان کو ذلیل کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، یعنی اللہ بندوں کی مدد کر ہی دیتا اگر یہ 4 سبب پائی جائیں۔ کیا؟ میدان جنگ میں ثابت قدمی، اگر مسلمان غیروں سے لڑتا ہے اور میدان میں جم کے ڈٹا ہوا، میدان نہیں چھوڑتا ہے، تو ایک سبب یہ ہے کہ اب اللہ ان کی مدد کر ہی دے گا، چھوڑے گا نہیں ان کو۔ دوسرا سبب، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، یعنی مسلمان ہر حال میں اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کو یاد ہی کرتے رہے جیسے بھی جس طرح بھی ممکن ہو، تو اللہ پھر کیا کرتا ہے، ان کی مدد کر ہی دیتا ہے۔ اسی طرح اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، یہ آدمی کو ناکام ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آدمی آپس میں لڑے، اختلاف کرے، لڑائی جھگڑا کرے، پھر یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے کہا میدان جنگ میں جاؤ تو کم از کم اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ لڑائی جھگڑا آپس میں نہیں ہونی چاہیے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا ضرور۔ اسی طرح مقابلے میں ناموافق امور پر صبر، یعنی جب آپ کہیں مقابلے پر جائیں اور آپ کو لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے موافق ہے تو آپ آگے بڑھو،
آپ کے موافق نہیں ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا نہیں، آپ کو جو کرنا ہے، جو امیر کا حکم ہو گیا، کمانڈر کا حکم ہو گیا، رسول اللہ اس کے رسول کا حکم ہو گیا، تو آپ یہ نہ سمجھو یہ ہمارے فیور میں ہے یا نہیں، آپ کو حکم کرنا ہے۔ یہ 4 اسباب اگر مسلمان اپنائیں گے تو انشاءاللہ ان کی مدد ضرور ہوگی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح جنگ سے متعلق ہدایات ہیں، دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھو۔ یعنی جب جنگ لڑنی ہو تو یہ ہے کہ ہر اعتبار سے تم تیاری مکمل کرو، کوشش کرو، ہو نہ ہو یہ الگ میٹر ہے، لیکن کوشش کرنا یہ ضروری ہے تمہارے لیے، تو اس پر ابھارا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو، یعنی کافر والے آفر کرتے ہیں کہ صاحب ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام کہتا، اللہ کہتا پھر صلح ہی کر لو۔ اسلام میں جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو آخری اسلحہ ہے، آخری حرب ہے کہ صاحب اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بننے والا نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے جنگ میں آپ لڑ سکتے ہو، آ سکتے ہو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل، مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی مغفرت، رزق کریم کا وعدہ۔ اللہ نے انصار و مہاجر، انصار وہ جنہوں نے مدینہ میں ہجرت کرنے والوں کا دل کھول کر کے مدد کی ہے، تو اللہ نے دونوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے، تو گویا مدد کرنے پر بھی فضیلت ہے، اور اللہ اس کے رسول کے لیے گھر بار چھوڑنے پر بھی فضیلت ہے۔ اسی طرح سچے جو مومنین ہیں، یعنی ان کے بارے میں کہ یہ سچے لوگ ہیں، یعنی انصار اور مہاجرین، گناہوں کی مغفرت، یعنی ان کے بارے میں ہے کہ اللہ نے اب ان کو معاف ہی فرما دیا ہے۔ اسی طرح بہترین رزق کا وعدہ بھی اللہ نے اسے کیا۔ سورہ توبہ کا جو ابتدائی حصہ، اس بارے میں 2 باتیں ہیں، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دے دیا گیا کہ اب یہ لوگ ہیں، ان سے جنگ کرنی پڑے گی۔ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان ہے، مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دے دی گئی، یعنی مشرکین کو صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اب تم خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے ہو، ایسی پابندیاں ان پر لگا دی گئی۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز، منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جو وقت کے سپر پاور تھے اور شدید گرمی اور تنگ دستی کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے۔ غزوہ تبوک کا جو واقعہ نا بہت زبردست تھا، مسلمانوں کے لیے آزمائش کا موقع تھا، ایک دم گرمی شدید تھی اور پھل کا وقت ایک دم پکا ہوا تھا، یہ تھا کہ اگر ہم جنگ میں چلے گئے تو ان پھلوں کو مطلب خطرہ ہی ہے، ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے سنگین حالات میں جو سچے پکے مومن تو وہ چلے گئے، لیکن جو منافقین تھے نا، جو ادھر بھی ادھر بھی، یہ ہیلے بہانے کر کے نکل گئے، نہیں گئے۔ چند مسلمان تھے جو رہ گئے، بعد میں وہ توبہ کیے، ان کو یہ احساس ہوا، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی اور معاف فرمائی۔ اس طرح کا خلاصہ اس بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہ ہمیں کہنے سے نجات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔